الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كيومكم هذا كبلدكم هذا كشهركم هذا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے، اس دین کی اہم اور بڑی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ ہر انسان ہمارے نزدیک قابل احترام ہے۔ قابل احترام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت ہر ایک پر لازم ہے کہ وہ اس کا احترام کرے۔ یعنی کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کی جان لے لے، کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی کے مال پر ڈاکہ ڈالے، اور اسی طرح کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی کی عزت نفس پر حملہ کرے۔ یہ دین ہمیں سکھاتا ہے، اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ چاہے وہ انسان ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسلام کی بڑی تعلیمات، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں بڑی اہمیت کے ساتھ اس بات کو بتایا تھا کہ ہر انسان کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت یہ قابل احترام ہے۔ کوئی اس کے ساتھ چھیڑ خانی نہیں کر سکتا ہے، چاہے وہ ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا ہو۔ ہاں، جان لینے کا اختیار بعض سزاؤں میں طے کیا گیا ہے، لیکن ان سزاؤں کے متعین کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ اسلامی ریاست اور اسلامی سلطنت کی ہے، کسی ایک فرد کی وہ ذمہ داری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر زنا کی سزا متعین کی گئی ہے، چوری کی سزا متعین کی گئی ہے، تو اس سزا کو نافذ کون کرے گا؟ اگر اسلامی حکومت ہوگی تو ان سزاؤں کی بات آئے گی، اور اگر اسلامی حکومت نہیں ہے تو ان سزاؤں کا کسی کو اختیار نہیں ہے کہ کسی کو یہ سزا دے دے۔ تو بہرحال اسی طرح قتل کرنے کی سزا اسلام میں موجود ہے، لیکن وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان اٹھ کر کھڑا ہو اور یہ کہہ دے کہ میں نے اسلامی قانون کے حساب سے قتل کیا ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے عمومی ضابطہ، عمومی تعلیم یہ ہے کہ ہر آدمی کی جان، ہر آدمی کا مال اور ہر آدمی کی عزت یہ قابل احترام ہے، اس سے چھیڑ خانی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ جان اور مال کی تو حفاظت عام طور سے ہوتی ہے اور عام طور سے کی جاتی ہے، اس کا احترام دلوں میں ہوتا ہے، لیکن تیسری چیز جو عزت نفس ہے، ہر آدمی کی اپنی ایک عزت ہوتی ہے، چاہے بظاہر دکھنے میں وہ کتنا ہی ذلیل معلوم ہوتا ہو، لیکن اس کی اپنی نظر میں ایک عزت ہوتی ہے، اس کے گھر والوں کے، خاندان والوں کی نظر میں ایک عزت ہوتی ہے، سماج اور سوسائٹی میں ایک عزت ہوتی ہے۔ تو اس عزت کا احترام کرنا اور اس عزت کو باقی رکھنا یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ تو بہرحال یہ بات تمہید کے طور پر عرض کی، اصل بات ہماری چل رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں وہ چیپٹر اور وہ باب چل رہا ہے جو ہجرت کے بعد کا ہے اور 5ویں ہجری کا زمانہ چل رہا ہے، اور بات آئی تھی غزوہ بنو المصطلق اور غزوہ مریسیع کے بارے میں۔ تو یہ بات اس وجہ سے عرض کی کہ یہ بات معلوم ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک تو یہود اور دوسرے منافقین، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر سے دشمنی رکھتے تھے، اور اس سے پہلے کے غزوات اور لڑائیوں سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ یہ آمنے سامنے کی لڑائی میں کبھی آگے نہیں آ سکتے ہیں۔ تو یہ پیچھے پیچھے کچھ نہ کچھ ریشہ دوانیاں اور پیچھے پیچھے کچھ نہ کچھ چالیں چلا کرتے تھے،
جس کی وجہ سے مقصد ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا، آپ کو بدنام کرنا یا آپ کو پسپا کرنا، آپ کو رسوا کرنا، نعوذ باللہ، یہ ان کے مقاصد ہوتے تھے۔ چنانچہ خاص طور سے منافقین کی طرف سے ایک چال یہ چلی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کیا جائے، بدنام کیا جائے، اور اس کے پیچھے ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حقیقت میں غلام نہیں تھے لیکن لوگوں نے ان کو غلام بنا کر لا کر مکے میں بیچ دیا تھا۔ حضرت خدیجہ کے غلام تھے، پھر حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا، لیکن اس کے باوجود وہ آپ ہی کی خدمت میں رہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا، منہ بولا بیٹا قرار دیا تھا۔ تو بہرحال لیکن پھر اس کے بعد اسلامی احکامات آئے کہ کسی کو منہ بولا بیٹا قرار نہیں دیا جا سکتا ہے، اور قرآن کی آیت نازل ہوئی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ لیکن بہرحال چونکہ معاشرے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ زید بن حارثہ کو لوگ زید بن محمد کہنے لگ گئے تھے، اس لیے کہ منہ بولا بیٹا، اور زمانہ جاہلیت میں منہ بولا بیٹا کے ساتھ حقیقی بیٹے جیسا سلوک ہوتا تھا، تو اس وجہ سے مشہور تھا۔ ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کا نکاح اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش سے کرا دیا تھا، اور نکاح ہونے کے بعد یہ دونوں ساتھ رہے، لیکن ان کے درمیان کچھ بہت اچھی زندگی نہیں گزری، تو لہٰذا کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑنا چاہا، لیکن اس کے باوجود حضرت زید بن حارثہ اس پر مجبور ہوئے کہ انہوں نے طلاق دے دی۔ اب جب انہوں نے طلاق دے دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو پھوپھی زاد بہن تھی، رشتہ داری تھی، دوسرا ایک نکاح خود حضور نے کرایا تھا، تو اب اس کی وجہ سے کیا حالت ہوئی ہوگی اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے حضور نے دل جوئی کے طور پر یہ حضرت زینب بنت جحش کو نکاح کا پیغام بھیج دیا، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے سعادت سمجھتے ہوئے اس کو قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ اب اس بات کو منافقین لے اڑے اور کہا کہ دیکھو یہ اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی، لیکن یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ فوراً قرآن کی آیت نازل ہوئی، فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر دی کہ جہیز زینب سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، آپ کو چمکتا ستارہ بنا کر بھیجا گیا ہے، آپ کو داعی اور بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے، تو لہٰذا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، اور ایمان والوں کے لیے بھی بشارت ہے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور اب کافرین اور منافقین کی بات کو نہ مانیں، ودع اداہم وتوکل علی اللہ، اور یہ جو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں آپ اس کو بھی چھوڑ دیجئے، آپ اپنی صلاحیتوں کو ان پر ضائع مت کیجئے، بلکہ آپ اللہ پر توکل کیجئے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا بہترین کارساز ہے۔ تو بہرحال یہ واقعہ پیش آیا، تو اس واقعے کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش ہوئی، لیکن قرآن کی آیت نازل ہو گئی، ان کے منہ بند ہو گئے، اس لیے کہ بظاہر تو وہ اپنے آپ کو ایمان والا کہتے تھے، منافق جو تھے اپنے آپ کو ایمان والا کہتے تھے، تو اس لیے قرآن کی جب آیت نازل ہوئی تو اب جو ہے زبانیں گم ہو گئی، لیکن اس کے باوجود تلاش تھی کہ کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ جس کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دوبارہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش ہو، نعوذ باللہ۔ تو آپ کی ذات میں تو ایسا نہیں کر سکے، تو ہوا یہ کہ آپ کے ازواج میں اور آپ کے گھرانے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کو لے کر انہوں نے پورے مدینے میں کوہرام مچا دیا۔ واقعہ یہ تھا کہ غزوہ مریسی جس کا تذکرہ چل رہا تھا کہ سن ہجری 5 میں یہ واقعہ پیش آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے سے واپس ہو رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ آپ ازواج مطہرات میں سے بھی کسی کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ اس غزوے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھی۔ واپسی میں یہ ہوا کہ صبح سویرے اما عائشہ رضی اللہ عنہ ایک جگہ پر پڑاؤ تھا، قیام تھا، تو وہاں
وہاں سے قضائے حاجت کے لیے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تشریف لے گئیں، اور وہاں پر ایسا ہوا کہ ان کے گلے میں ایک ہار تھا اور وہ ہار گم ہو گیا۔ اس ہار کے تلاش کرنے میں وقت ہو گیا اور یہاں پر صبح ہو گئی، اور صبح ہوتے ہی قافلے نے فوراً یہاں سے روانگی کی تیاری شروع کی، اور اس زمانے تک پردے کی آیات نازل ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے دستور یہ تھا کہ اونٹ پر ایک ہودہ بنا دیا جاتا تھا اور اس کے اوپر پردے لگا دیے جاتے اور اس میں مستورات کو اور ازواج مطہرات کو سوار کیا جاتا۔ تو ظاہر ہے کہ ہودہ نیچے رکھا جاتا تھا، جب اندر بیٹھ جاتے ہیں مستورات تو اس کو اٹھا کر اونٹ کے اوپر باندھ دیا جاتا۔ تو اب یہ ہوا کہ جو اونٹ پر باندھنے والے جو لوگ تھے ہودے کو، ان کو ایسا گمان ہوا کہ غالباً اما عائشہ رضی اللہ عنہا اندر تشریف فرما ہیں، تو اس لیے کئی لوگوں نے اٹھا کر جو ہے ہودے کو اونٹ پر باندھ دیا، اور یہ گمان تھا کہ اما عائشہ اندر ہے، حالانکہ اما عائشہ اندر نہیں تھی، پردے کی وجہ سے پتہ بھی نہیں چلا، اور پورا قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اور جیسے قافلہ روانہ ہوا، تھوڑی دیر کے بعد اما عائشہ رضی اللہ عنہا وہ ہار کو تلاش کر اب دوبارہ اس مقام پر آئی، تو دیکھا کہ سارا میدان ہے، سناٹا ہے، پورا قافلہ روانہ ہو چکا ہے۔ اب پریشان ہوئی، لیکن عقل مندی کا کام یہ کیا کہ بجائے ادھر ادھر جانے کے یا یہ کہ قافلے کے پیچھے دوڑنے کے، اس لیے کہ سواری بھی نہیں تھی، تو انہوں نے چالاکی یہ کی کہ اسی جگہ پر انہوں نے قیام کیا کہ جب وہاں پر قافلے والوں کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا کہ میں نہیں ہوں، تو سب سے پہلے تلاش کرنے کے لیے یہیں پر آ جائیں گے۔ چنانچہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا وہیں پر ایک درخت کے نیچے یا ایک چٹان کے سائے میں آپ نے وہیں پر قیام کیا، اور آنکھ لگ گئی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی تھے صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ، ان کو مقرر کیا تھا کہ بھئی قافلے کے پیچھے لوگوں کے سامان جو چھوٹ جاتے ہیں ان کو جمع کر کے واپس لے کر آنا۔ تو یہاں تک کہ جو ہے حضرت صفوان بن معطل جو پیچھے سے آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا یہاں پر آرام فرما رہی ہیں، اور وہ سمجھ گئے کہ یہ کسی وجہ سے قافلے سے چھوٹ گئی، تو انہوں نے زور سے صرف انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھا۔ آواز سنتے ہی اما عائشہ کی بھی آنکھ کھل گئی، اور فرماتی ہیں کہ چونکہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا، اس لیے پہچان لیے کہ یہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، تو فوراً اپنا اونٹ لے کر آئے، اس کو بٹھایا، اور میں اس اونٹ پر سوار ہو گئی، اور وہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر آگے چلنے لگے۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ صفوان نے مجھ سے سوائے انا للہ کے کوئی بات نہیں کی۔ چنانچہ دوپہر کے وقت قافلہ ایک جگہ پر پہنچا، تب لوگوں کو پتہ چلا کہ اما عائشہ یہاں پر نہیں ہے، اور اسی موقع پر حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ اونٹ پر سوار کر کے اما عائشہ کو قافلے پر لے کر پہنچے۔ وہاں پہنچتے ہی منافقین نے جب یہ چیز دیکھی تو پتہ نہیں کس طرح کے لوگ تھے، ذہن میں جو ہے ان کے کیسی خباثت بھری ہوئی تھی، تو اب جو ہے انہوں نے اس بات کو پھیلانا شروع کیا کہ نعوذ باللہ اما عائشہ حضرت صفوان کے ساتھ کیا کر رہی تھی، اور کیا کر رہی تھی نہیں بلکہ اس کے آگے کی بہت ساری چیزیں انہوں نے پھیلانی شروع کی، اور پروپیگنڈا پھیلایا، فیک نیوز پھیلائی، ساری کے ساری پورے مدینے میں کوہرام ہوا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، یہ خود بخاری میں روایت ہے، اما عائشہ نے بڑی تفصیل سے اپنا واقعہ بیان کیا ہے۔ فرماتی ہے کہ میں جب مدینہ پہنچی تو میری طبیعت کچھ خراب سی ہو گئی، تو میں گھر ہی میں رہنے لگی، کہیں کسی سے ملنے جلنے کا زیادہ اتفاق نہیں ہوتا تھا، اور البتہ میں یہ محسوس کر رہی تھی کہ میں جب بیمار ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر میرا حال چال پوچھتے تھے، میری تیمارداری کرتے تھے، لیکن اس مرتبہ جب میں بیمار ہوئی تو کچھ زیادہ حال چال نہیں پوچھا، گھر آ کر جو ہے صرف ایک طرح سے اعراض کی کیفیت کے ساتھ حال پوچھتے چلے جاتے۔ تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا، تقریباً 1 مہینے کا وقفہ گزر گیا، اور اما عائشہ فرماتی ہے کہ میں بھی تھوڑی سی پریشان اور تذبذب میں تھی، لیکن ان کو کچھ پتہ نہیں کہ مدینے میں کیا بات چل رہی ہے، اور وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان کہ جو ہے ظاہر ہے کہ آدمی کے گھر کا مسئلہ ہے، عزت نفس کا مسئلہ ہے، اور عزت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ آدمی کے پاس پیسہ نہ ہو کوئی بات نہیں ہے، لیکن معاشرے کی عزت ایک بہت بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان تھے، اب یہ کہ کرے تو کیا کریں۔
اسی درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض خصوصی لوگوں سے مشورہ کیا کہ یہ باتیں چل رہی ہیں، اب کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت اسامہ بن زید یہ قریبی لوگوں میں سے تھے، ان سے مشورہ کیا تو حضرت اسامہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، ہم نے عائشہ کے اندر سوائے خیر کے کچھ نہیں پایا ہے، آپ پریشان نہ ہو، یہ جو ہے ایسی فیک نیوز پھیلائی ہوئی ہے، یہ آپ کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا، حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں اتنا پریشان ہوتے ہیں؟ اگر جو ہے خدا نخواستہ اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت ساری اور بیویاں رکھی ہیں، تو لہٰذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بطور تسلی کے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اور یہ بھی کہا کہ آپ چاہے تو گھر کی جو باندی ہے بریرہ، آپ اس سے پوچھ لیجئے کہ حالات وہ زیادہ بتا سکتی ہے گھر کے اندر کے کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے حضرت بریرہ کو بلایا، پوچھا کہ بریرہ بتاؤ کہ عائشہ کے اندر تم نے کوئی ناپسندیدہ بات دیکھی؟ فرمایا کہ نہیں، میں نے آج تک عائشہ کے اندر کوئی ناپسندیدہ بات نہیں دیکھی۔ کہا کہ کوئی ایسی بات دیکھی جس سے شکایت ہو سکے کوئی؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول بھی کھل کر نہیں پوچھ سکتے تھے، تو کہا کہ کوئی ایسی بات جس سے شکایت ہو سکے؟ فرمایا کہ عائشہ کے اندر کوئی شکایت نہیں دیکھی، سوائے اس کے کہ کبھی کبھی بھولے پن میں آٹا گوندھ کر ایسی رکھ دیتی ہے اور بکری آ کر آٹا کھا کر چلی جاتی ہے، یعنی گھریلو معاملات میں کبھی کبھی دھیان نہیں رہتا ہے، بس اتنی سی شکایت ہے، اور کوئی شکایت میں نے عائشہ کی نہیں دیکھی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک دن ممبر پر کھڑے ہوئے اور جو ہے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ کیا بات ہے کہ کچھ لوگ مجھے میرے گھر والوں کے سلسلے میں تکلیف پہنچاتے ہیں اور اس پر الزام لگاتے ہیں۔ تو صحابہ کو احساس ہوا، تو انصار کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، تو اوس کے سردار یہ کھڑے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نام بتائیے کہ کون آپ کو تکلیف دیتا ہے، ہم اس کی گردن اڑانے کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ ہمارے خاندان اوس کا ہو، چاہے ہمارے بھائی خزرج کے خاندان کا ہو، اس کی بھی گردن اڑا دیں گے۔ لیکن اس موقع پر کچھ ایسا ہوا کہ خزرج کے سردار کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ تم ہمارے آدمی کی گردن کیسے اڑا سکتے ہو، ہم تم کو اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہاں سے دو چار لوگ اور کھڑے ہوئے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی مسئلہ اتنا گرمایا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور پریشان ہوئے کہ آپ تو یہ چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے صحابہ کے سامنے اس مسئلے کو رکھ کر تسلی حاصل کی جائے یا اس مسئلے کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن بجائے ختم ہونے کے اور بڑھتا ہوا نظر آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پریشان ہوئے۔ دوسری طرف یہ ہوا کہ تقریباً 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ اب عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک رات وہی صبح کے وقت میں قضاء حاجت کو پورا کرنے کے لیے میں گئی، ساتھ میں جو ہے ایک عورت ام مصطح رضی اللہ عنہ یہ ساتھ میں تھی۔ تو ہوا ایسے کہ راستے میں ان کی چادر کہیں اٹک گئی، ان کا پیر پھسل گیا، تو انہوں نے، ان کے بیٹے تھے مصطح بن اساسہ جو بدری صحابی تھے، تو ان کو بد دعا دے دی۔ تو عائشہ نے کہا کہ اے ام مصطح، اپنے بیٹے کو کوئی بد دعا دیتا ہے، آپ نے کیوں بد دعا دی؟ تو انہوں نے کہا کہ عائشہ تمہیں نہیں پتا ہے میرا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ اور اصل بات یہ بھی کہ یہ بات اتنی پھیلی، منافقین نے اتنا پھیلا دیا کہ بعض سچے پکے ایمان والے بھی اس پروپیگنڈا میں شامل ہو گئے، جس میں سے ایک حضرت مصطح بن اساسہ تھے، دوسرے مشہور شاعر حضرت حسان بن ثابت، اور تیسری ایک عورت حمنہ بنت جحش جو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہما کی بہن تھی۔ ان 3 سچے پکے ایمان والوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ اس غلط خبر کے پھیلانے میں شریک ہو گئے تھے۔ تو ام مصطح نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا میرا بیٹا مصطح کیا حرکتیں کر رہا ہے؟ عائشہ فرماتی مجھے نہیں پتا۔ اور اس وقت یعنی 1 مہینہ گزر گیا، تب جا کر ام مصطح نے ساری کہانی سنائی، تو فرماتی ہے کہ مجھے جو تقاضا تھا وہ تقاضا ہی ختم ہو گیا۔ اب میں دوبارہ گھر پر آئی اور رونا جو شروع ہوا، مسلسل 2 راتیں 1 دن تک فرماتی ہے کہ میں روتی رہی۔ اسی درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لائے، تو اما عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے حضور سے اجازت چاہی کہ اللہ کے رسول مجھے اپنے میکے جانے کی اجازت دے دیں، تو حضور نے اجازت بھی دے دی۔ تو اور تکلیف ہوئی، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جب میکے جانے کی اجازت پوچھی جاتی تو حضور تھوڑا سا آگے پیچھے کیا کرتے تھے، اس مرتبہ اجازت دے دی۔ تو اب جو ہے اپنے گھر حضرت ابوبکر کے پاس آئی، اپنی والدہ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہما، اور ان دونوں کی بھی حالت ایسی تھی کہ حضرت ابوبکر بھی جو ہے سکتے میں تھے کہ پتہ نہیں تھا کیا کرنا ہے، یعنی اس خبر کو نہ سچ مان سکتے ہیں نہ جھٹلا سکتے ہیں، کیا کرنا ہے نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ پھر جو ہے جب حضرت عائشہ آئی اور آ کر جب ساری
خبر گھر والوں نے بھی بتائی کہ ہاں ایسا چل رہا ہے، تمہارے بارے میں یہ خبریں مدینے میں چل رہی ہیں۔ فرماتی ہے کہ سوائے رونے کے اور کوئی کام میرا نہیں تھا، تو 2 راتیں 1 دن ایسے ہی روتے روتے گزر گیا، یہاں تک کہ جو ہے فرماتی ہے کہ پھر جب دوسرا دن نکلا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور تشریف لا کر میرے قریب بیٹھے اور خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر کہا کہ عائشہ، یعنی اب باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی تصدیق ہو گئی۔ فرمایا کہ عائشہ، تیرے بارے میں لوگ مدینے میں ایسا ایسا کہہ رہے ہیں کہ اب تیری کیا رائے ہے؟ اگر جو ہے تو نے ایسا نہیں کیا ہے تو بول دے میں نے ایسا نہیں کیا، اور اگر تجھ سے خطا ہو گئی ہے تو اللہ سے توبہ کر لے، اللہ بھی توبہ کو معاف کرنے والے ہیں۔ ہم عائشہ فرماتی ہے کہ یہ کلمات سن کر میرے گویا کہ آنسو بالکل تھم گئے، اور کہا میں کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہو کر اپنے ابا سے کہا، ابو بکر سے کہا، ابا جان جواب دیجئے میری طرف سے۔ فرمایا بیٹی میں کیا جواب دوں گا، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا۔ پھر اپنی ماں سے کہا ام رومان آپ جواب دیجئے، انہوں نے بھی کہا کہ بیٹا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں، ہم کیا جواب دیں گے۔ تو پھر حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے خود جواب دیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، میرا اس وقت حال تو یوسف کے باپ کی طرح سے، یوسف کے باپ یعنی یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام، فرماتی ہے کہ میں اس قدر غصے میں تھی یا اس قدر ٹینشن میں تھی کہ مجھے یعقوب علیہ السلام کا نام بھی یاد نہیں آ رہا تھا، اور جو ہے اس لیے میں نے کہا کہ یوسف کے باپ کی طرح سے ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتی ہوں۔ جس بات کا مجھ پر الزام لگایا گیا وہ اتنی پھیلائی گئی، میں اگر انکار کروں کہ میں نے ایسا نہیں کیا تو کوئی میری بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور اگر میں اعتراف کر لوں تو ایسے گناہ کا اعتراف کروں گی جس کو میں نے نہیں کیا، تو میں کیا کروں؟ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ تو جیسے یعقوب علیہ السلام بالکل نہتے ہو گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا سوائے صبر کے کوئی چارہ کار نہیں، چنانچہ میرے لیے بھی سوائے صبر کے اور کچھ نہیں کر سکتی، چنانچہ یہ کہا، اور پھر جو ہے تھوڑی دیر میں محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت نازل ہونے لگی۔ اب عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے اس بات کا یقین تو تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے میری برات کو ظاہر کریں گے، لیکن اندازہ یہ تھا کہ حضور کو خواب میں بتایا جاتا، حضور کو جو ہے الہام کے ذریعے سے بتایا جاتا کہ عائشہ ایسی نہیں ہے، لیکن ہوا یہ کہ باقاعدہ وحی قرآن کی آیت نازل ہونی شروع ہوئی۔ تو جس وقت آیت نازل ہو رہی تھی حضرت ابو بکر اور حضرت ام رومان کی کیفیت اور زیادہ بگڑتی چلی گئی کہ پتہ نہیں اب آیت نازل ہو رہی ہے، حق میں نازل ہوگی یہ خلاف میں نازل ہوگی، تو اب یہ اور زیادہ پریشان۔ لیکن اما عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے اطمینان ہو گیا کہ نہیں جو ہے کچھ نہ کچھ میرے حق میں ضرور آئے گا۔ چنانچہ جو ہے جیسے وحی کی کیفیت ختم ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے فرمایا ابشری یا عائشہ بشارت سن لے، اللہ تبارک تعالیٰ نے تیری برات کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی ان کی والدہ ام رومان نے کہا بیٹی کھڑی ہو، اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کر۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی میں اللہ کے رسول کا کیوں شکریہ ادا کروں، میں تو اس اللہ کا شکر ادا کروں گی کہ جس نے میری برات کو آسمان سے نازل کیا، اور 10 آیتیں نازل ہوئی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں، یہ جس میں یہ کہا گیا ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، کہ جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں یہ تمہیں میں سے ہے، یعنی ایمان والوں میں سے ہے، چونکہ منافق بظاہر ایمان والے تھے، یہ تمہیں میں سے ہے اور تمہیں میں سے ایک جماعت ہے جنہوں نے یہ کام کیا ہے، اور لیکن آگے فرمایا کہ تم اس کو برا سمجھتے ہو، اس کو برا نہ سمجھو، یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ کیوں خیر ہے؟ خیر یہی کہ قیامت تک کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات کا اعلان قرآن میں کر دیا، اور قرآن میں ان آیات کو پڑھا جاتا رہے گا۔ البتہ فیک نیوز کے سلسلے میں اور پروپیگنڈا پھیلانے کے سلسلے میں قرآن نے اس واقعے کے ضمن میں جو تعلیمات دی ہے وہ آج تک بلکہ قیامت تک کے لیے کافی ہے۔ قرآن نے کہا لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، اور جو ہے کہا کہ جب تم نے یہ باتیں سنی، ایمان والوں سے کہا کہ تم نے جب یہ باتیں سنی تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ تم یہ کہہ دیتے کہ ھذا افک مبین، یہ کھلا الزام ہے، یہ جھوٹا الزام ہے۔ دیکھیے کسی پر الزام لگانے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن الزام کا انکار کرنے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں۔ کسی سے بدگمان ہونے کے لیے دلیل چاہیے، لیکن کسی سے حسن ظن رکھنے کے لیے کوئی دلیل نہیں۔ تو لہٰذا یہ تعلیم دی کہ جب کسی پر الزام لگے، کسی طرح کا الزام لگے، خاص طور سے کسی کی عزت نفس پر کوئی بات آ جائے، خاص طور سے کسی عورت پر کوئی الزام لگے، تو پہلا سٹینڈ یہ ہونا چاہیے
چاہیے، پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ نہیں، یہ بہتان ہے، یہ جھوٹ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتی، یہ ہمارا جو ہے پہلا قدم ہونا چاہیے۔ لیکن پھر بھی اگر سامنے والا اصرار کرے تو قرآن نے کہا لولا جاءوا بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون۔ اگر کوئی اصرار کرے کہ اس نے ایسا ہی کیا ہے، خاص طور سے تہمت لگائے عزت نفس پر اور زنا کی تہمت لگائے، تو اس سے کہنا چاہیے 4 گواہ پیش کر سکتے ہو، اس بات پر 4 گواہ لا سکتے ہو کہ اس نے یہ غلط کام کیا ہے؟ اگر نہیں لا سکتے تو تم کو الزام لگانے کا کوئی حق نہیں ہے، اور اگر 4 گواہ لا سکتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، تب تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس واقعے کے تو آسانی سے نمٹا دیا، لیکن آئندہ کے لیے فرما دیا اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم۔ یاد کرو اس وقت کو جب تم اپنی زبانوں سے ان باتوں کو، ان خبروں کو پھیلا رہے تھے اور تم اس کو ہلکا سمجھ رہے تھے، کسی کی عزت کو اچھالنا ہلکا سمجھ رہے تھے۔ وهو عند الله عظيم، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ کسی کی عزت کو اچھالنا بہت بڑا گناہ ہے، کسی کی غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور کسی کی غیبت کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اپنے سگے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر یہ گناہ ہے۔ تو لہٰذا جو ہے تم اس کو کم سمجھتے ہو، چھوٹا سمجھتے ہو، نہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب بھی اس طرح کی کوئی باتیں آ جائے تم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو ہے ہمیں اس پر بولنے کی ضرورت ہی نہیں، ہر بات پر کمنٹ کرنا کوئی ضروری ہے، ہر بات پر کمنٹ کرنا کوئی ضروری ہے، کہہ دیتے ہیں ہمیں نہیں پتا کیا مسئلہ ہے، یہ چھوڑ دیجئے، جو جاننے والے ہیں وہ اس کی تحقیق کریں گے۔ تو لہٰذا جتنی فیک نیوز پھیلتی ہے اس کی جو ہے بنیاد یہ ہے کہ آدمی بغیر تحقیق کے اس کو پھیلاتا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے ہر سنی سنائی بات کو فارورڈ کر دے، ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے۔ تو لہٰذا یہ جتنے بھی فارورڈز ہوتے ہیں خاص طور پر سوشل میڈیا پر، سوچ سمجھ کر اس کو فارورڈ کرنا چاہیے کہ کیا واقعتاً یہ بات درست ہے یہ نہیں ہے۔ اگر درست نہیں ہے تو اس کو پھیلانا، چاہے وہ جو ہے غلط خبر ہو، کسی پر الزام ہو، کسی پر تہمت ہو، کسی بھی طرح کی تہمت کو آگے بڑھانا، یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ اور بلکہ آگے چل کر ایک بہت عجیب بات فرمائی، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی کی چیزوں کو پھیلائیں، بے حیائی کی چیزوں کو پھیلانا جو لوگ چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ تو لہٰذا کسی کے عزت نفس کے بارے میں کوئی خبر پھیلانا یہ بے حیائی ہے۔ گناہوں کی چیزوں کو آگے پھیلانا، چاہے وہ اس میں جو ہے کسی بھی طرح کے گناہ ہو، نظر کا گناہ ہو، کانوں کا گناہ ہو، یا جو ہے دلوں کا گناہ ہو، کسی بھی طرح کا گناہ کی چیز ہے اور آپ اس کو فارورڈ کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ آپ اس گناہ سے تو توبہ کر سکتے ہیں لیکن وہ فارورڈ کی بھی چیز کو واپس نہیں لا سکتے۔ تو لہٰذا جتنا وہ آگے چلتی چلی جائے گی اتنا آپ گناہ آپ کے ذمے میں ہوتا چلا جائے گا۔ آپ ایک گناہ سے توبہ کر سکتے ہیں، کون سے؟ آپ نے ایک فارورڈ کیا تھا اس سے آپ توبہ کر سکتے ہیں، لیکن آگے جو 10 فارورڈ ہوئے آپ کی وجہ سے اس کی توبہ آپ کے ہاتھ میں بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا کہ بے حیائی کی چیزوں کو، گانے بجانے کی چیزیں اور فحاشی کی اور بے حیائی کی فلمیں جو آگے پھیلاتے ہیں ان کے لیے فرمایا کہ دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ تو بہرحال یہ 10 آیتیں ام عائشہ رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں نازل ہوئی، اور اگلی 10 آیتیں اور نازل ہوئی جس میں ایمان والوں کو بتایا گیا، سمجھایا گیا تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ تو دیکھو یہ ساری چالیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور شیطان کے بارے میں کہا کہ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، کہ شیطان ہمیشہ بے حیائی کو پروموٹ کرے گا اور برائی کو پروموٹ کرے گا۔ اگر کہیں سے بھی بے حیائی پھیل رہی ہے، برائی پھیل رہی ہے، تو سمجھو اس کے پیچھے شیطان کا ہاتھ ہے۔ بہرحال جب یہ بات نازل ہوئی اور پتہ چلا، اور پھر اس میں اس سے پہلے سورہ نور کی آیتیں نازل ہو چکی تھی کہ جو کسی پر الزام لگائے، کسی عورت پر 4 گواہ پیش نہ کرے تو ان کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ چنانچہ ان تینوں حضرات کو، یہ حضرت مصطح بن اساسہ، حسان بن ثابت اور حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ صحابہ تھے اور بدری صحابی، حضرت مصطح بن اساسہ بدری صحابی، لیکن بہرحال آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے دنیا میں ان پر سزائیں
نافذ کی گئی، انہوں نے توبہ کر دی، اب یہ پاک صاف ہو گئے۔ لیکن ظاہر ہے کہ باپ تو باپ ہوتا ہے، حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی۔ اچھا، یہ حضرت ابو بکر کے یہ بھانجے تھے، اس لیے کہ مصطح حضرت ابو بکر کی خالہ زاد بہن تھی، تو خالہ زاد بہن کے بیٹے یہ بھانجے ہو گئے، تو انہوں نے قسم کھا لی۔ اور یہ جو حضرت مصطح تھے یہ غریب تھے، بدری تھے، صحابی تھے، لیکن غریب آدمی تھے، تو حضرت ابو بکر ہر مہینے کا خرچ ان کو دیا کرتے تھے۔ جب یہ سارا واقعہ ہوا تو ایک باپ کیا کرتا؟ وہی کرتا جو حضرت ابو بکر نے کیا، قسم کھا لی کہ آج کے بعد ایک پیسہ بھی مصطح پر خرچ نہیں کروں گا، اور قسم کھانے میں بظاہر وہ حق پر تھے، لیکن آپ قربان جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تعلیم دی؟ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جو فضل والے ہیں، فضل والے یعنی مال والے ہیں یا دل بڑا جن کا ہے، ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ایسی قسم کھائیں کہ وہ مسکینوں پر خرچ نہ کریں، یتیموں پر خرچ نہ کریں، اللہ کے راستے میں نکلنے والوں پر خرچ نہ کریں، بلکہ ان کو چاہیے فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو چاہیے کہ معاف کر دے، درگزر کر دے۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ بھی تمہاری مغفرت کر دے؟ یعنی حضرت ابو بکر کو گویا کہ انڈائریکٹلی ترغیب دی جا رہی ہے کہ اپنی بیٹی پر الزام لگانے والے کو بھی معاف کر دو۔ چنانچہ حضرت ابو بکر نے کہا ہاں میں چاہتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے۔ کتنے بڑے دل گردے کی بات ہے۔ اور پھر حضرت ابو بکر نے کہا میں معاف ہی نہیں کرتا ہوں، بلکہ پہلے جتنا خرچ دیتا تھا اس سے زیادہ خرچ کروں گا مصطح پر، اس لیے کہ میں اللہ سے اپنی مغفرت چاہتا ہوں۔ تو دیکھیں کتنی ساری لڑائیاں ہیں جس میں آدمی کا ایگو بیچ میں آتا ہے اور اس کا حل نہیں ہوتا۔ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنا بہترین نسخہ بتایا کہ آدمی کو معاف کر دو اور اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے گا۔ سارے ایگو کو ختم کر دو، تو دنیا میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نیک نامی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی سرخ روئی عطا فرمائیں گے۔ اللہ کرے کہ یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں اور اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو ڈھالنے والے اور اپنے معاشرے کو ہم پاک صاف بنانے والے بن جائیں۔ اللہ کرے کہ ہمارا معاشرہ پاک صاف ہو جائے، عفت اور عزت آ جائے، اور اسی طرح پاک دامنی ہمارے معاشرے میں ہو۔ اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اگر ہم نے اس چیز پر نظر نہیں رکھی تو ایسے واقعات کانوں میں سنائی دے رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے گھر برباد ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے نکاح ٹوٹ رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے میاں بیوی کی رشتہ داریاں ختم ہو رہی ہیں، اور جس کی وجہ سے بے حیائی معاشرے میں پھیل رہی ہے۔ ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور جہاں سے یہ بے حیائی آ رہی ہے اس پر کنٹرول کرنے کی اور اس پر لگام لگانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں اور اس پر عمل کرنا آسان ہو۔